بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں آپ کے پاس ایک بڑی سینسٹیو خبر لے کے حاضر ہوا ہوں۔ سینسٹیو اس حوالے سے یہ نہیں میں کوئی ایٹمی پروگرام آپ کو بتا رہا ہوں، پاکستان کی فوج اپنے اندرونی معاملات کے اوپر بڑی سینسٹیو ہوتی ہے۔ جس طرح کل میں نے آپ کو ایک بریگیڈیئر صاحب کی خبر دی تھی کہ وہ بریگیڈیئر صاحب جو اس وقت پاکستان میں پوسٹڈ ہیں اور امریکہ میں ہوتے تھے، اور امریکہ میں جو ان کی کارستانیاں تھیں اپنی تعیناتی کے دوران، اور وہ کارستانیاں ان کو یہاں پر لے کے ٹرانسفر ہوئیں، اور اس کے باوجود یعنی ان کارستانیوں کے وجہ سے وہ پرموٹ نہیں ہو پائے، اور لیکن وہ کارستانیاں ان کی جاری ہیں۔ یعنی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وہاں کی جو سمندر پار پاکستانی ہیں ان کے ساتھ ان کے رابطے، اور ان کے وہ وعدے وعید کہ عمران خان صاحب دوبارہ آئیں گے تو آپ کے ساتھ جو یہاں پہ سلوک ہوا ہے، فوج کے اندر آپ کو پروموٹ نہیں کیا گیا محض اس لیے کہ آپ عمران خان صاحب کے حوالے سے ہمدردیاں رکھتے ہیں، اور اپنی جو کمانڈ ہے اس کو کسی خاطر میں نہیں لاتے، کور کمانڈرز کو بھی آپ کسی کھاتے میں نہیں رکھتے، اور پھر اندر کی معلومات بھی اگر ہم تک دیتے ہیں تو یہ تو آپ ملک اور قوم کا فائدہ کر رہے تھے۔ تو اس جرم کی پاداش میں، خیر وہ تو جرم نہیں اس کو سمجھتے، اس لائلٹی کی وجہ سے جو آپ نے عمران خان صاحب کے ساتھ شیئر کی یا شو کی، تو جو آپ کے ساتھ ہوا ہے اس کو ہم کمپنسیٹ کریں گے جب عمران خان صاحب کی حکومت آئے گی۔ ہم وعدہ کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم بہت بڑے ڈونر ہیں۔ عمران خان صاحب کے لیے یہاں پر جو لابنگ ہوتی ہے وہ سارا پیسہ ہم دیتے ہیں۔ تو یہ جو خبر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، یہ بھی پاکستان کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہاں یہ اپریشیٹ نہیں کی جا رہی ہوگی، میرا یہ گمان ہے، کیونکہ یہ ڈسپلن کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو یہ جو میں آپ کے ساتھ خبر شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ بھی بڑی اسی حوالے سے سینسٹیو ہے، اس حوالے سے سینسٹیو ہے۔ ادروائز میں جس طرح پہلے کہا تھا، میں نے آپ سے کوئی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ نہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ تو وہ سینسٹیو ہماری ذات کے حوالے سے ہے کہ بھائی لوگ اگر برا بنا جائیں تو پھر بندے کا کی پتہ چلتا ہے، بندے کا کڑا پتہ چلتا ہے۔ تو پوائنٹ یہ ہے حضور کے پچھلے پیر 13 تاریخ کو، اگر آپ کو یاد ہو، ایک چیف آف آرمی سٹاف جو تھے وہ گئے تھے ادھر پشاور، کے پی کا دورہ کیا تھا، وہاں پہ ان کو بریفنگ دی گئی تھی طالبان کے ساتھ اور امن و امان کے حوالے سے۔ بیسیکلی مدعا یہ تھا کہ پاکستان کی فوج، یہ بڑا کلیئر کٹ اس کے دماغ میں ہے، وہ سمجھتی ہے، اور پاکستان کی حکومت ایک الگ سے اس معاملے کو سمجھتی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو بات کی تھی، وہ بیسیکلی بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ پرائم منسٹر ہوں، ریاست کے دیگر ادارے ہوں، فوج ہو، وہ سنک ہیں اس معاملے کے اوپر، وہ یک زبان ہیں، یکسوں ہیں کہ پاکستان کے خلاف ایک انٹرنیشنل لیول کے اوپر چائنا فیکٹر کو ذہن میں رکھیں، کرٹیل چائنا پالیسی کو ذہن میں رکھیں، اور جو یہ اسرائیل ہے اس کا رول اور اس کے معاملات دیکھیں تو پاکستان بہرحال نشانہ ہے، عمران خان بہانہ ہے، پاکستان نشانہ ہے۔ تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں پر جو گفتگو تھی، دورہ تھا، وہ اس کا پس منظر یہ تھا، سادہ الفاظ میں۔ تو وہاں پر کیا ہوا، ہم نے میرا خیال ہے منگل یا بدھ کو یہ خبر آپس میں ڈسکس کر لی تھی کہ بیرسٹر گور سے ملاقات ہوگی، اور یہ ملاقات بیرسٹر گور صاحب، اور پھر اس کے بعد اگلے روز جو ہے وہ عمران خان صاحب نے بھی اس کی تصدیق کی، اس کو کھیلنے کی کوشش کی، اور پھر جب انہوں نے کھیلنے کی کوشش کی، بیرسٹر صاحب جب ان کو جیل میں ملے اور صحافیوں نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی ملاقات ہوگی، خوش آئند ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو جو جنرل عاصم منیر صاحب ہیں، انہوں نے تو ایسا سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ بھی ہوگا، اور ہم نے اس کے اوپر، اس کے تمام آسپیکٹس کے اوپر گفتگو کی تھی۔ تو میں نے تب بھی اس فقیر نے آپ سے یہ والی گزارش کی تھی کہ یہ سچ زیادہ دیر چھپا نہیں رہے گا، رکا نہیں رہے گا، معلومات باہر آ جائیں گی، کیونکہ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی یا بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کے پیچھے اس کا ایجنڈا کیا تھا ملاقات کا، بات چیت جو بھی ہو، یہ بات اب چھپی نہیں رہ سکتی، یہ سامنے آج نہیں تو کل آ جائے گی۔ تو میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، اور کچھ ہلکی پھلکی بات میں نے نپے تلے الفاظ میں آپ کے ساتھ اس سے پہلے بھی شیئر کی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، اور وہ یہ تھی کہ آرمی چیف صاحب نے اپنے جو قریبی جو رفقا کار ہے، جو پریشان ہو جاتے ہیں کہ او جناب اس نے تو شروع کر دیا ہے سول نافرمانی کی تحریک، اب کیا ہوگا، اب یہ کر لیں وہ کر لیں، تو
وہ آرمی چیف صاحب نے کور کمانڈر کانفرنس میں، فارمیشن کمانڈر کانفرنس میں بھی، اور پھر وہ جو کلوز سرکٹ ہوتا ہے جو روزمرہ کے معاملات جہاں پر طے ہو رہے ہوتے ہیں وہاں پر بھی جب یہ گفتگو ہوئی تو انہوں نے یہی کھل کے بات کی کہ ہم کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے کہ ہم نے پاپولر فیصلے کرنے ہیں، ہم نے پاکستان کے حق میں جو بہتر ہے وہ فیصلے کرنے ہیں، جب تک وردی پہنی ہے پاکستان کی خدمت کرنی ہے، گل ختم ہوئی۔ کسی کو اچھا لگے برا لگے، پاپولیرٹی کی بنیاد کے اوپر فیصلے تھوڑی ہوتے ہیں، پاکستان کے حق میں وہ جو بہتر ہے اپنی عقل سمجھ کے مطابق وہ فیصلے کرنا ہے، سمپل۔ تو وہاں پر کسی موقع کے اوپر جو زیادہ تھوڑے سے پریشان تھے صاحب، ان کو انہوں نے کہا کہ یار جب تم پاکستان تحریک انصاف اور ان کی سیاست سے راضی جاؤ نا، جب چین آ جائے تمہیں تو پھر مجھے بتانا، پھر کچھ دیکھ لیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ تو یہ اسی سلسلے کی اگلی کڑی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ 2-3 دن پہلے ٹرانسفرز ہوئی ہیں ہائی لیول کی، آئی جی ٹی انسپیکٹر جنرل ٹریننگ اینڈ ایویلیویشن، یہ تبدیل کر دیے گئے ہیں، ان کو لگا دیا گیا ہے 4 کور کا کمانڈر، یعنی کہ لاہور کا کور کمانڈر۔ کمانڈر 4 کور ہیز بین پوسٹڈ ایز سی جی ایس۔ اچھا جی، سی جی ایس ہیز بین پوسٹڈ ایز کمانڈر 5 کور کراچی۔ کمانڈر 5 کور has been posted as President NDU، بابر افتخار صاحب آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا۔ جنرل عامر نجم has been posted as IGT and E۔ اچھا، اب یہ کیا معاملہ ہے، میں آپ کو یہ ذہن میں رکھیں، یہ نام ہے کہ جو کور کمانڈر لاہور تعینات ہوئے ہیں وہ ہیں فیاض حسین شاہ۔ اچھا، فیاض حسین شاہ جو ہیں وہ یہ آئی جی ٹی اینڈ ای تھے، ٹھیک ہے جی۔ سید عامر رضا یہ چیف آف جنرل سٹاف یعنی کہ سی جی ایس لگ گئے ہیں، جو کہ کور کمانڈر لاہور تھے۔ بابر افتخار صاحب کراچی کے کور کمانڈر تھے، یہ این ڈی یو چلے گئے ہیں۔ محمد اویس دستگیر صاحب یہ سی جی ایس تھے، یعنی کہ چیف آف جنرل سٹاف تھے، یہ کور کمانڈر کراچی لگ گئے ہیں، ان کو تعینات کر دی۔ محمد عامر نجم صاحب جو ہیں یہ آئی جی ٹی اینڈ ای، ان کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ کلیئر ہو گیا جی۔ اب یہ تھوڑا سا آپ نے ذہن میں رکھنی ہے یہ سارے نام اور پوسٹنگز۔ نام میں آپ کو پھر گنوا رہا ہوں، سن لیں۔ فیاض حسین شاہ کور کمانڈر لاہور ہیں، سید عامر رضا سی جی ایس ہیں، بابر افتخار کراچی کے کور کمانڈر تھے، این ڈی یو کے پریزیڈنٹ ہو گئے۔ محمد اویس دستگیر یہ سی جی ایس تھے، جو سی جی ایس وہ ہوتا ہے جو بڑا اہم ایک عہدہ ہوتا ہے، یہ جو جی ایچ کیو ہے وہاں بیٹھتا ہے، یہ اس کا بڑا اہم ان کی پوزیشن ہے۔ تو محمد اویس دستگیر صاحب وہ تھے، یہ کراچی کے کور کمانڈر ہو گئے۔ محمد عامر نجم صاحب یہ انسپیکٹر جنرل یہ ہو گئے ہیں آئی جی ٹی اینڈ ای، ٹھیک ہے جی، کلیئر۔ یہ پہلے این ڈی یو کے تھے غالباً۔ اچھا چلیں جی، اب آ جاتے ہیں مدعے پہ۔ مدعا یہ ہے، وہ جو میٹنگ ہوئی تھی پشاور میں جس میں بیرسٹر گور صاحب کے ساتھ پھر خبریں چلی کہ ملاقات جو ہے وہ بڑی دیر ہوئی، بڑی لمبی باتیں ہوئیں، بہت کھل کے باتیں ہوئیں، اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ میں نے تب بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ خبریں 2 طرح کی تھیں، کہ ایک یہ کہ ان کی ملاقات ہوئی اور علیحدہ سے ملاقات ہوئی، اور دوسری ملاقات یا ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ وہیں پر اسی ہال میں تھوڑے سے فاصلے کے اوپر ہوئی تھی۔ اس کے گواہ کون ہیں؟ اس کے گواہ ہیں انجینئر نعیم الرحمان صاحب اور احمد ولی صاحب، یہ ان کے سامنے ملاقات ہوئی تھی۔ تو علیحدہ کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ وہ جو باتیں ہوئی نا کہ جی کہ پہلے تو سب میں تھوڑی دیر وہ بیٹھے تھے، اس کے بعد ایک علیحدہ ملاقات تھی، اور وہ انٹروین جن لوگوں نے کیا تھا ان میں کور کمانڈر پشاور تھے، کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا کہ سر وہ ہمارے بیرسٹر گور صاحب، کیونکہ یہ ان کو بہانہ یہ لے کے آئے تھے کہ ہماری پارٹی یہاں پر حکومت میں ہے اور ہماری پارٹی کا سربراہ یہاں پہ ہونا چاہیے، میرے پاس تو ایک انتظامی عہدہ ہے، تو وہ پارٹی نے کس طرح بیہیو کرنا ہے، پارٹی نے کس طرح چلنا ہے، یہ اس کے لیے بیرسٹر گور صاحب کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ تو بیرسٹر گور صاحب کو بلا لیا گیا، اور بیرسٹر گور صاحب کی آمد کا پہلے سے پلان تیار نہیں تھا، یا پہلے سے یہ طے نہیں تھا کہ وہ بھی اس میں شریک ہوں گے، کیونکہ جو چیف ایگزیکٹو ہیں صوبے کے وہ سی ایم صاحب وہ کافی تھے اس کام کے لیے، لیکن ان کا یہ استدلال تھا کہ جی ان کو بھی بلائیں، تو لہٰذا ان کو بلایا گیا۔
بیرسٹر گور صاحب کو دوپہر تک نہیں پتہ تھا اس ملاقات سے 2-3 گھنٹے تک کہ میں وہاں پہ میں نے بھی پہنچنا ہے، لیکن وہ پہنچے۔ مداخلت کس کی تھی؟ علی امین گنڈا پور صاحب کی۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے جب ملاقات ختم ہوئی، وہ جو سارے ہال میں تھی جس کی تصاویر بھی آئیں، تو ایک پہلی بات تو یہ کہ انہی کی درخواست کے اوپر بیرسٹر گور صاحب کی تصویر جو ہے وہ جاری نہیں کی گئی تھی، نہ نام لیے گئے تھے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ جی کہ وہ پھر لوگ باتیں کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ ملاقات جو ہے یہ ہم ایک قومی ذمہ داری کے طور پر ہوئی ہے، تو اس کو پردے میں رہنا چاہیے، پھر لوگ باندھ باندھ کی بولیاں بولیں گے، پتہ نہیں کی ہوتے کہ ڈسکس ہوا ہوئے گا، بات دل کو لگ رہی تھی۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ ISPR نے ان کی تصویر جاری نہیں کی، نام کسی کا بھی تو خیر نہیں تھا نام، لیکن علی جو امین گنڈا پور صاحب ہے انہوں نے کہا کہ جی کہ سر ہمیں 5 منٹ دے دیں، بیرسٹر صاحب نے آپ سے کوئی بات کرنی۔ تو جو کور کمانڈر پشاور ہیں وہ چونکہ علی امین گنڈا پور صاحب اور ان کا لائزان آپس میں بڑا گہرا ہے، وہ کور بائی ورچو کہ وہ کور کمانڈر ہیں، پشاور میں بیٹھتے ہیں، KP کی صورتحال ہے، صوبے کے چیف ایگزیکٹو کے ساتھ ان کا لائزان اور ان کا ورکنگ ریلیشن شپ بڑا مثالی ہونا چاہیے، اور مثالی تھا اور مثالی ہے، تو اس لیے انہوں نے ان کی بھی وکالت کی، سفارش کی کہ سر کہہ رہے ہیں تو ذرا چلیں 2 منٹ سر پلیز دے دیں ان کو۔ اچھا وہ کھڑے ہوئے سائڈ پہ، اب کھڑے ہو کے جب باتیں شروع ہوئی تو انہوں نے بات کرتے کرتے وہی پولیٹیکل بات کر دی، ہمارے اتنے لوگ مارے گئے ہیں، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے ٹمکان ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں میری بات سنیں کہ یہ باتیں تو جو ہم نے کرنی تھیں آپ کے ساتھ جو ملکی مفاد میں تھی وہ تو کر لی ہیں، اب سیاسی باتیں یہ میرے پاس جو ہے یہ میرا دائرہ اختیار نہیں ہے، یہ میرا مینڈیٹ نہیں ہے، تو میرے دائرہ اختیار میں نہیں آتی، تو یہ بات آپ پرائم منسٹر سے کریں یا کسی اور سے کریں، میں تو آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا اس میں۔ بڑے ریزنیبل طریقے کے ساتھ سافٹلی انہوں نے یہ والی نا ان کو بات کہی، بڑی نرمی کے ساتھ، کیسے اس طرح ہوتا ہے نا بات۔ تو بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد پھر جناب عمران خان صاحب نے کھیڈنا شروع کیتا، اور پھر جس دن عمران خان صاحب نے یہ والی بات کہی ہے تو اس دن پھر انہوں نے جو فوجی سائیڈ ہے اس طرف سے پھر وہ خبریں آنا شروع ہوئیں، انہوں نے پھر بتانا شروع کیا، پھر وہ ہر جگہ پہ نیشنل میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، پھر وہ سارے ان کے ذرائع کے حوالے سے ان کا موقف جو ہے ISPR کا یا فوج کا وہ سامنے آیا کہ جی کوئی گل ہی نہیں ہوئی۔ اب دیکھیں بات یہ ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف کو ان کے جو قریبی رفقا کار ہیں وہ اکثر، جس طرح میں نے پہلے آپ سے کہا، کیونکہ وہ کہا کرتے تھے کہ سر گل کر لو نا، گل کر لینی چاہیے۔ یہ جو میں نے آپ کو نام بتائے نا، فیاض حسین شاہ، سید عامر رضا، یہ ہیں 1 2 3 4 5، ان میں ایک شخص ایسا ہے جو اس مدعے کی وکالت کرتا تھا، جو کہتا تھا کہ PTI نے گل کرنی چاہیے، سر کرو گل، سر آپ دیکھیں یہ بڑا ضروری ہے۔ اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ PTI کے ساتھ مکے ہوئے تھے، یا وہ جناب راتی PTI کو ووٹ ڈال کے سوتے تھے، یا رات کو ان کو نیند نہیں آتی تھی کہ یار ہمارا لیڈر، اس طرح کی بات نہیں میں کہہ رہا۔ میں صرف کہہ رہا ہوں کہ کوئی ٹرولی بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار نہیں اس مسئلے کا حل یہ ہے، اور آرمی چیف صاحب ان کو کہا کرتے تھے کہ ساڈا کوئی کم نہیں بنتا پائن، گل سمجھو، اور نہیں سر ہمیں کچھ کرنا چاہیے، یہ سیاستدان تو ہوتا ہی ہے نا، فوجی وہ 1 ٹریک سنگل ٹریک ہوتا ہے اپروچ، سوچنے والا دماغ، تو انہی کو پائن کہا کرتے تھے آصف منیر صاحب کہ جدو رج جاؤ نا تسی PTI معاملات گیڑ گوڑ کے، پھر میں دسنا پھر کی کرنا۔ پھر کسی نے کو کہا کہ دعا کرے کہ پھر وہ کرے، یہ بھی گھوڑا جو ہے وہ بم کو لت مارے، سول نافرمانی والی گل لکی نا، ذرا سلو ڈاؤن ہو گئے نا، تو وہ بھی ٹرانسفر کر دیا گیا۔ جنہوں بڑا شوق سی کہ مذاکرات ہونے چاہیے، بات ہونی چاہیے، وہ اب آرمی چیف صاحب کی شکل کبھی کبھی دیکھا کرے گا۔ میں بس اتنا ہی کہنا چاہتا، فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔